بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سامعین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی تازگی سے منور بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود کی برکت سے قرض ادا ہو گیا۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، قرض سر پر چڑھ گئے، خالی ہاتھ ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا، اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا مگر تجھ میں وہ وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو، میرے ذمہ اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی نے پوچھا تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ میں ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماجت کی لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار صاحب دین سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بے شک جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا اس رات کے لیے میرے ضامن مدینہ کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صاحب دین نے منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن حد درجہ غم زدہ اور پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن بنا کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ کیوں مغموم و پریشان ہو۔ یہ سن کر غم فور ہوئے، ڈھارس بندھ گئی، رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا تو امت کے ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہے، فکر مت کر، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا کہ میری طرف سے 500 دینار قرض ادا کرو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر آج باہر آیا ہوں، اور اس عمر کی صداقت کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا تو بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پہنچا تو وہ دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا السلام علیکم۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ میرا قرضہ جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہیں اس مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر عرض کیا کہ ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس
آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم امت کے ولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا مرحبا بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، 500 دینار دیے یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دیا یہ اس لیے کہ آج آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لیے اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رویا میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دیے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی واپس گھر آ گیا تو اس کے 5000 دینار تھے۔ ناظرین کرام، اب ایک شخص جو کہ انتہائی بہت بڑا کاروباری شخص تھا، اس پر جب قرضہ چڑھ گیا تو وہ پیسے دینے کی بجائے جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ یہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت سے ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کم از کم 1000 بار درود شریف لازمی پڑھا کیجیے۔ 1000 بار نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ دوپہر اور 100 مرتبہ شام کو پڑھا کیجیے۔ اس کی برکات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا۔